لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم دوسری کتاب اردو اصناف ادب پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم مزید اردو اصناف ادب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس تنقید۔ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے۔ اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ کسی ادیب یا شاعر کے فن پارے کے حسن و قبح کا احاطہ کرنا اور اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا۔ خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیقی کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے۔ مختصراً فن تنقید کا وہ فن ہے جس میں کسی فنکار کے تخلیق کردہ ادب پارے پر اصول و ضوابط، قواعد اور حق و انصاف سے بے لاگ تبصرہ کرنا ہوتا ہے، اور حق کو بادل، صحیح غلط، اچھے اور برے کے مابین ذاتی نظریات، اعتقاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرق واضح کرنا ہوتا ہے۔ اس پرکھ اور تول کی بدولت قارئین میں ذوق سلیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انگریزی میں تنقید کو کرٹیسزم، جس کا ماخذ یونانی لفظ کیرینین ہے، ویسے مختلف نقادوں نے اس کی مختلف تعریفات اور توضیح بھی کی ہیں، جو کہ ذیل میں ہے۔ کسی ادب پارے میں فن پارے کے خصائص اور ان کی نوعیت کا متعین کرنا۔ تنقید کامل علم بصیرت کے ساتھ اور موضوع اور مناسب طریقے سے کسی ادب پارے یا فن پارے کے محسن و معائب کی قدر شناسی یا اس بارے میں فیصلہ صادر کرنا۔ تنقید اس عمل یا ذہنی حرکت کا نام ہے جو کسی شے یا ادب پارے کے بارے میں ان خصوصیات کا امتیاز کرے جو حقیقت رکھتی ہے، بخلاف ان کے جن میں قیمت نہیں۔ محدود معنوں میں تنقید کا مطلب کسی ادبی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا مطالعہ ہے۔ وسیع تر معنوں میں اس میں تنقید کے اصول قائم کرنا اور ان اصول کو تنقید کے لیے استعمال کرنا بھی شامل ہیں۔ تنقید کا کام کسی مصنف کے کام کا تجزیہ، اس کی مدلل توضیح کے بعد اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے۔ سچی تنقید کا فرض ہے کہ وہ زمانہ قدیم کے عظیم فنکاروں کی بالترتیب درجہ بندی اور رتبہ شناسی کرے اور زمانہ جدید کی تخلیقات کا بھی امتحان کرے۔ بلند تر نوع تنقید یہ بھی ہے کہ نقاد کے انداز و بیان و اسلوب کا تجزیہ کرے اور ان وسائل کی چھان بین کرے جن کی مدد سے شاعر اپنے ادراک و کشف کو اپنے قاری تک پہنچ جاتا ہے۔ تنقید فکر کا وہ شعبہ ہے یا تو وہ دریافت کرتا ہے یا شاعری کیا ہے، اس کے مناسب وظائف اور فائدہ کیا ہیں، یہ کن خواہشات کو تسکین پہنچاتی ہے، شاعر شاعری کیوں کرتا ہے اور لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں، یا پھر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی شاعر یا نظم اچھی ہے یا بری۔ اس کے بعد ہمارے پاس تحقیق آتی ہے۔ تحقیق کا لفظی معنی پیدائش، آفرینش کرنا یا پیدا کرنا ہے، وجود میں لانا، تصنیف، اختراع اور ایجاد کے ہیں۔ تحقیق حق کی نقاب کشائی ہے، 7 پردوں میں چھپی ہوئی سچائی کو ڈھونڈنا، مرتب کرنا اور علم و دانش کے سامنے پیش کرنے کا عمل تحقیق کہلاتا ہے۔ تنقید کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں۔ نقد کہتے ہیں پرکھنے یا کسوٹی پر کسنے کا، اس کا پتہ لگانا کہ یہ چمکنے والی ہے چیز سچ مچ سونا ہے یا پیتل پر سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہے۔ تحقیق نہیں تو اور کیا؟ تحقیق و تنقید صرف ادب کی چھان بین اور منہ شکافی نہیں بلکہ ایک طرز زندگی، احقاق حق اور ابطال باطل بھی ہے۔ آسان طبیعتیں تحقیق کے صبر آزمات طریقہ کار کی متحمل ہو پاتی ہیں، اس لیے اس مشکل ڈگر کے بہت لوگ کم مسافر ہوتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی، محمود شیرانی، پروفیسر عبدالقادر سروری، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، پروفیسر مسعود حسین خان، پروفیسر سیدہ جعفرہ اور مولوی عبدالحق کے نام اردو ادب میں نامور محققین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تذکرہ۔ تذکرہ ایک مرکب صنف ادب ہے۔ اصطلاحاً اس کا لفظ اطلاق اس کتاب پر ہوتا ہے جس میں شعراء کے مختلف احوال اور ان کا منتخب کلام درج ذیل کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں شعر کے کلام پر مختصر الفاظ میں تنقیدی رائے بھی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے شعراء کے حالات میں جو تذکرہ لکھا گیا وہ سرزمین ملتان میں لب الالباب کے نام سے اوفی نے لکھا۔ یہ روایت آئندہ زمانے میں بھی ایران سے زیادہ ہندوستان میں برقرار رہی اور عہد مغلیہ میں زبان فارسی میں کچھ اہم تذکرے لکھے گئے۔ طبقات اکبری اور منتخب التواریخ وغیرہ میں معاصرین شعراء کے مستند ترین حالات ملتے ہیں۔
تاریخوں کے علاوہ دوسرے فنون میں کتابیں بھی بحیثیت تذکرہ اہمیت رکھتی ہیں اور ابن افت اقلیم کا نام سر فہرست ہے۔ آخری مغل دور میں آرزو اور خوشگو کے مستند تذکرے ملتے ہیں۔ اردو ادب کی ابتدا فارسی کے علماء و شعراء نے کی۔ اردو تذکرہ نگاری بھی فارسی تذکرہ نویسوں نے شروع کی یا ان کے پیروکاروں نے اس فن کو فروغ دیا۔ چنانچہ عہد مولیہ کے آخری زمانے میں ہمیں ایسے تذکرے ملتے ہیں جن میں اردو اور فارسی زبانوں کے شاعروں کے حالات موجود ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا عہد بھی آیا جب ایک ہی تذکرہ نگار نے فارسی اور اردو شعراء کے الگ الگ تذکرے لکھے، اور یہی وہ زمانہ بھی تھا جب مختلف مصنفین نے صرف اردو شعراء کے تذکرے لکھے، جن میں سر فہرست اردو زبان کا پہلا تذکرہ تذکرہ گلشن ہند مرزا علی لطف، تذکرہ شعرائے اردو میر حسن، تذکرہ گلشن بیچار مصطفیٰ خان شیفتہ، انتخاب یادگار امیر مینائی، انتخاب دواوین امام بخش صابانی، آب حیات سخن دان فارس محمد حسین آزاد، تذکرہ المعاصرین و سخن شعراء عبدالغفور نصاح، تذکرہ مئو سال و تذکرہ معاصرین مالک رام، مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم، گل رانا مولوی عبدالحی، اور فارسی میں میر تقی میر کا نکات الشعراء، فتح گرزدیزی کا تذکرہ ریختہ گویاں، قیام الدین قائم کا محسن النکات، محمد خلیف، لچھی نرم شفیق، قدرت اللہ شوق اور غلام حمدانی مصنفی کے تذکرے بھی کافی مقبول ہوئے۔ اصولی طور پر تذکرہ ذکر کے معنی سے مربوط ہے۔ عربی سے اردو میں مروج ہونے والا یہ لفظ مجرد حیثیت سے اردو میں رواج پایا، اور فارسی کے زیر اثر اردو ادب میں اس لفظ کو صنف کی حیثیت ہوئی۔ عام انداز میں تذکرہ بمعنی ذکر کے مروج ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے تذکرہ متعدد اشخاص کے حالات اور کارناموں کو ایک کتاب میں جمع کرنے کی شہادت دیتا ہے۔ یعنی تذکرہ ایک ایسی صنف ہے جس میں فن کے جلیل القدر اصحاب کی سوانح اور انفرادی خصوصیات کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تذکرے کا فن ایک کتب کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک کئی اہم شخصیتوں کو مربوط نہ کیا جائے اس کی حیثیت تذکرہ کی نہ ہوگی۔ عام طور پر ایسی تحریریں تذکرے کے ضمن میں آئیں گی جن میں سے ایک سے زائد شخصیات کے حالات اور کارنامے اکٹھے کر کے کتابی شکل میں جمع کر دیے گئے ہوں۔ اس عمل کے لیے لازمی نہیں کہ وہ شخصیتیں صرف ادبی حیثیت کی حامل ہوں، بلکہ مذہبی، سیاسی، سماجی، ثقافتی غرض کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی متعدد افراد کے حالات اور کارنامے کسی ایک کتاب میں جمع کرنا تذکرہ کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ اردو کی اہم اور بنیادی کتب والی سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ آج ہم نے جو دوسری کتاب کا سلسلہ شروع کیا تھا اردو اصناف ادب، آج اس کا بھی جو ہے وہ اختتام ہوا چاہتا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے جو اصناف ادب ہے وہ آپ نے ہماری گزشتہ جو کتاب تھی اردو کی اصناف، جو شعر کی اصناف تھی وہ والی کتاب، اور جنید اکرم والی، اور یہ عبد الرحمن نوری والی کتاب، یہ دونوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوئی ہوں گی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر کوئی اور کتاب جو آپ کو لگتا ہے کہ اردو کی بنیادی اور اہم کتب ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں، ہماری یہ سیریز سلسلہ وار دیکھیں، تاکہ آپ کو ہماری جو مدعا ہے، مقصد ہے کتاب پڑھنے کا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم آگے ابھی ایک اردو کی تاریخ کے حوالے سے سلسلہ شروع کریں گے جو اسی اردو کی اہم اور بنیادی کتب کے سلسلے کے ساتھ ہی ہے، اور اس میں ہم صغیر جان کی جو اردو ادب کی تاریخ لکھی گئی ہے، جو مختصر بھی ہے، مستند بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے، تو ہم انشاءاللہ آئندہ اس پر بات کریں گے۔